علیکم. ہمارے چینل کو لائک کرے گا, لائک اینڈ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ربی زدنی علما. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا. آیت نمبر 171 ہے, 171 ہے, سورۃ النساء ہے, 6واں سپارہ ہے. ترجمہ یہ ہے احمد رضا کا. اے ایمان والو, اپنے دین میں زیادتی نہ کرو. زیادتی کسے کہتے ہیں؟ غلو. غلو آپ اردو میں بھی بولتے ہیں نا, غلو. کسی چیز کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا, ٹھیک ہے, جس کو کہتے ہیں ہم رائی کا پہاڑ. کبھی آپ نے سنا ہوگا نا, فلاں نے بڑی مبالغہ آرائی کی. بات کرنے میں وہ بڑی مبالغہ آرائی کرتے ہیں. اس طرح سے کہانیوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے کہانی بنی ہوئی ہے کہ ایک بندہ ایسا تھا کہ جس کا قد اتنا اونچا تھا کہ اتنا لمبا تھا کہ سورج تک پہنچ جاتا تھا. اب بتائیے یہ کیا ہے؟ اسی طریقے سے کیا ہے کہ وہ ہاتھ ڈالتے تھے سمندر سے تو مچھلی نکال لیتے تھے, اور اوپر ہاتھ کرتے تھے تو سورج کی گرمی میں بھون لیتے تھے. تو اس کو کیا کہیں گے؟ مبالغہ آرائی ہے, کیونکہ ایسا تو کوئی تذکرہ قرآن و حدیث میں ہمیں ملتا نہیں ہے. اس کو انگلش میں کہتے ہیں ایگزیجریٹ, ٹھیک ہے, یا ایگزیجریشن, کسی چیز کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا. تو اسی مبالغہ آرائی کو دین میں مت کرو, اللہ رب العالمین نے منع فرمایا. اے کتاب والو, جن جن لوگوں کے پاس کتاب ہے, چاہے وہ پہلے کے لوگ ہوں چاہے وہ موجودہ لوگ ہوں, اے کتاب والو اپنے دین میں زیادتی نہ کرو, دین میں غلو نہ کرو, مبالغہ آرائی نہ کرو, اور اللہ پر نہ کہو, کوئی ایسی بات نہ کہو کہ جو آپ جھوٹ منسوب کر دو اللہ کی طرف, اپنی طرف سے بنا کر کوئی بات نہ کہو, لیکن وہ بات کہو جو سچ ہو. الا الحق, مگر سچ کہو, سچ, ٹھیک ہے. مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا, قرآن نے کیا فرمایا کہ ابن مریم, مریم کا بیٹا, رسول اللہ, اللہ کا رسول ہی ہے. وکلمتہ, اور اس کا ایک کلمہ ہے, اللہ تعالیٰ کا ایک کلمہ ہے, اس کا ہو ضمیر اللہ کی طرف ہے. القاہا, کہ مریم کی طرف بھیجا اس نے, یعنی وہ کلمہ اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کی طرف ڈال دیا, ٹھیک ہے. اور اس کے یہاں کی ایک روح, ٹھیک ہے, وروح منہ, اس کی طرف کی ایک روح. تو یا سو اللہ اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ, جتنے بھی رسول تشریف لائے سب پر ایمان لاؤ, اور 3 نہیں کہو, خبردار 3 مت کہو. ولا تقولوا ثلاثہ, 3 نہیں کہو, اس کی بات ہم بعد میں کریں گے. باز آ جاؤ, انتہو, رک جاؤ, ٹھہر جاؤ, اس طرح کی فضول باتیں کرنے سے رک جاؤ. انتہو خیر لکم, یہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے. اگر تم رک جاؤ گے تو, ایسی حرکتوں سے باز آؤ گے تو باز رہو اپنے بھلے کو. خیر لکم, تمہارا اس میں بھلا ہے, تمہاری بہتری ہے. انما, تو ایک کیا کہنا کیا ہے؟ انما اللہ الہ واحد, اللہ کتنے ہیں؟ ایک ہی الہ ہے, ایک ہی. خدا کا ترجمہ میں ہمیشہ الہ کرتی ہوں, کوشش میری یہی ہوتی ہے. تو ایک ہی الہ ہے, الہ اور نہیں ہے, 3 نہیں ہے, ایک ہی الہ ہے. کتنے ہیں؟ واحد. انما اللہ الہ واحد, انما یہاں کلمہ حصر ہے.
سبحان ہے وہ ذات، پاک ہے، پاکی ہے اسے اس سے کہ اس کے کوئی بچہ ہو، یعنی کسی کی نسبت کرو کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، اللہ اس سے پاک ہے، سبحان ہے۔ بیٹے کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ تو ایک عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ بیٹا ہونا یہ انسان کے لیے شرف ہے کہ انسان کے ہاں بیٹا ہوا ہے، لیکن اللہ سبحان ہے وہ اس سے پاک ہے۔ اس کو اس کی حاجت نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے یا اس کی کوئی بیوی ہو، وہ سبحان ہے، ٹھیک ہے، پاکی اس سے کہ اس کے کوئی بچہ ہو۔ ترجمے میں آپ ظاہر ہے تھوڑا سا گڑبڑا اس لیے جاتے ہیں کہ ترجمہ کرنے والے با محاورہ یا کہنا چاہیے کہ ایک ردھم میں ترجمہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو اس لیے بسا اوقات ایک عام انسان اس سے گڑبڑا جاتا ہے۔ بہرحال اسی کا مال ہے، سب کچھ اسی کا ہے، جو زمین میں ہے آسمان میں، سب اسی کا مال ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا ان یکون لہو ولد، یہاں آپ ٹھہر جائیں، ولد، ٹھیک ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے، جو کچھ ہے زمین میں ہو یا آسمانوں میں، جہاں کہیں بھی ہو، سب کا والی، سب کا مالک، سب کا وارث کون ہے؟ اللہ ہے، اور اللہ کافی ہے، وکیل، کارساز، کام بنانے والا کافی ہے، اس کی کفایت کافی ہے، اور اب مزید کسی کی کفایت کی بندوں کو حاجت باقی نہیں ہے کہ کوئی اور بھی ہو اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے، ٹھیک ہے، تو اللہ نے کسی کو اور اپنا وکیل نہیں بنایا۔ اس آیت مبارکہ میں جو اہل نصارہ ہیں، اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، ان کی شبہات کا اللہ رب العالمین نے جواب دیا ہے۔ اس سے پہلے ان لوگوں کی شبہات کا یا جو بھی ان کے اعتراضات تھے اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا، جو اپنے آپ کو اہل یہود کہتے تھے۔ تو بہرحال یہاں پر اس کی تردید بھی کی جا رہی ہے، جو ان کے عقیدے میں شبہ پیدا ہو گیا تھا، اس کی یہاں تردید بھی موجود ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان دو گروہوں کی بات ہے، لیکن ان دو گروہوں کے ساتھ ساتھ جو لوگ قرآن والے ہیں، یہ خطاب ان سے بھی ہے، جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں، یہ خطاب ان سے بھی ہے، قرآن یہ ان کے لیے بھی ہے، یعنی ان کو تو جوابات مل رہے ہیں، لیکن آپ کو بھی اس میں نصیحت اور سبق دیا جا رہا ہے، آپ اس سے نصیحت حاصل کریں، اپنے لیے سبق حاصل کریں، اور آپ خود بھی اس روش اور اس طریقے پہ نہ چلیں جس پر اور لوگ چلے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر وہ آپ بھی انہی کے ساتھ، انہی کے گروہ میں شامل ہو جائیں جیسا کہ ان کے ساتھ معاملات ہوئے۔ تو اس میں سب سے پہلے آپ اور میں اپنے لیے سبق دیکھیں کہ میرے اور آپ کے لیے اس میں کیا سبق ہے۔ قرآن نے دین میں غلو کرنے سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں مبالغہ آرائی کرنے سے منع فرمایا۔ تو اس میں اور آپ بھی غور کریں کہ کیا میں اور آپ تو ایسا نہیں کر رہے ہیں کہ دین میں غلو کر رہے ہوں اور نبیوں کی شان میں غلو کر رہے ہوں، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے برابر ٹھہرا رہے ہوں، کسی بھی انداز سے، کسی صفاتی لحاظ سے یا اور کسی لحاظ سے، تو ہمیں بھی اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ جناب یہ آیتیں یہود و نصارہ کے لیے ہیں، یہ آیتیں فلاں فلاں کے لیے ہیں، یہ آیتیں اہل کتاب کے لیے ہیں، اور اپنا دامن جھاڑ کے اور کھڑے ہو جائیں کہ جناب ہمارے لیے تو اس میں کچھ ہے ہی نہیں نا، کیونکہ ہم تو کچھ کر ہی نہیں رہے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اپنے لیے سبق پہلے تلاش کریں، آپ دوسروں پر آپ بعد میں بات کریے گا، کیونکہ دوسروں نے جو کیا ہے وہ اپنا حساب خود دیں گے، اور میں اور آپ جو کریں گے وہ ہم اپنا حساب خود دیں گے، سب نے اپنے اپنے قبر میں جانا ہے۔ تو اس لیے سب اپنے اپنے لیے سبق تلاش کریں، جس نے جو کیا اس نے کیا، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کو اپنے اعمال پر نظر رکھنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو غلو اور مبالغہ آرائی سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ مرض جیسے ان لوگوں میں تھا، تو آپ دیکھیے کہ کہیں آپ میں تو یہ مرض نہیں آ گیا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حد سے اور بہت زیادہ حد سے تجاوز کر گئے،
اور انہوں نے کیا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑا درجہ دیا کہ انہوں نے آپ کو نبوت کے دائرے سے نکال کر الوہیت کے دائرے تک پہنچا دیا۔ کیا دیکھا تھا انہوں نے؟ کچھ معجزات دیکھے تھے، اور وہ معجزات اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے تھے، تو وہ معجزات دیکھ کر انہوں نے کیا کیا، وہ الہی درجہ دے دیا۔ اس کے علاوہ کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے، تو انہوں نے کیا کیا، ان کو کچھ اور نہیں ملا، تو محبت میں انہوں نے والد کی نسبت نعوذ باللہ کدھر کر دی، اللہ معاف کرے بس، کہ وہ الفاظ زبان پر آنے بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے کیا کیا، اللہ کی عبادت کرتے کرتے اس کے ساتھ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت کرنے لگ گئے، ان سے دعا مانگنے لگ گئے۔ عبادت میں کیا تھا، عبادت میں ایک اہم چیز دعا بھی ہے، تو وہ دعا مانگنے لگ گئے اور ان کا نام خدا رکھ دیا۔ کس لحاظ سے؟ جس لحاظ سے آپ اللہ کو کہتے ہیں نا، تو اپنی زبان میں تو ان کو وہ خدا کہنے لگ گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں اور خدا ہماری مدد کرے، اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں اور ان سے دعا کرتے ہیں، تو یہی ان کی عبادت ہے۔ تو غلو کیا اس قدر دین میں کہ اپنے طرف سے بڑھا چڑھا کر اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ کے بیٹے کی نسبت کر دی اللہ کی طرف انہوں نے۔ اور صرف یہی نہیں کیا، یہاں پر بس نہیں کیا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا اور جو ان کے ساتھ رہتے تھے ان کا بھی درجہ بہت بڑھا دیا۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک کام یہ کیا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، یعنی اللہ کو تو رب مانتے تھے لیکن اللہ کے سوا مزید انہوں نے رب بنایا۔ کس کو؟ احبار اور رہبان۔ احبار علماء یہود کے تھے، رہبان علماء کس کے تھے؟ وہ نصارہ کے تھے۔ ان دونوں نے کیا کیا، رب کس طرح بنایا کہ اگر وہ کہہ دیں کہ یہ حلال ہے تو بس اب کچھ اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا، بس حلال ہے، کیونکہ ان کے احبار نے کہہ دیا یا ان کے رہبان نے کہہ دیا، اب وہ کوئی بھی صورت اس کے حرام کی نہیں ہو سکتی کیونکہ انہوں نے کہہ دیا۔ تو یعنی یہ بھی غلو کیا انہوں نے کہ انہوں نے اس کی تحقیق ہی نہیں کی، جبکہ یہ حق صرف نبی کو حاصل ہے کہ نبی کیونکہ جو بات کہتے ہیں ان کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور باقی جو دیگر لوگ ہیں ان کی باتوں کو ایسے ہی مان لینے کا حکم نہیں ہے، بلکہ اس کو قرآن اور سنت کے مطابق پرکھنے کا حکم ہے کہ اگر دیکھیں اس کسوٹی پہ پورے اتر رہے ہیں تو مانیں گے، نہیں تو نہیں مانیں گے۔ ہاں، کسی عالم کی کوئی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، کوئی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح عالم جو ہے، صحیح عالم کی بھی کوئی بات غلط ہو سکتی ہے، غلطی اس سے ہو سکتی ہے کیونکہ وہ معصوم نہیں ہوتے، تو اس لیے اس طرح کے غلو کرنے کو منع فرمایا۔ پھر اس کے علاوہ ہم آپ کو ایک حدیث سناتے ہیں، وہاں سے مسند احمد سے سناتے ہیں، اور اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبدہ ورسولہ۔ فرمایا تم میری تعریف میں اس طرح مبالغہ نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی تعریف میں مبالغے سے کام لیا تھا۔ میں تو صرف، اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ فانما، سو میں تو صرف انا عبد، اللہ کا بندہ ہوں، یعنی اس کا بندہ ہوں، اس لیے تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو، ٹھیک ہے۔ میری تعریف میں مبالغہ مت کرنا کہ جیسے پہلے لوگوں نے کیا، لا تطرونی، ٹھیک ہے، مجھے کیا کہو؟ انا عبد، میں بندہ ہوں، فقولو، تو تم کہو عبدہ و رسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ یہ ضمیر جو ہے اللہ کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو آپ صحیح البخاری میں بھی حدیث موجود ہے، یہ 3445 پر کہ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تو صرف اسی کا بندہ ہوں، لہٰذا تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ فإنما أنا عبد فقولوا عبدہ ورسولہ۔ مسند احمد کی ایک حدیث اور بھی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے
عرض کی، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے سردار کے صاحبزادے، اے ہم میں سے بہترین انسان اور ہم میں سے بہترین انسان کے صاحبزادے۔ تو یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس علیکم بتقواکم، اے لوگو اپنی گفتگو میں بھی تقوی اختیار کرو، کہیں شیطان تمہارے دل و دماغ پر چھا نہ جائے۔ میں محمد بن عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول۔ اللہ کی قسم میں اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ تم مجھے اس سے بلند مرتبے پر پہنچاؤ جس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے سرفراز فرمایا ہے۔ یعنی اللہ نے آپ کو نبی اور رسول بنایا ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے، یعنی مزید تم اس سے زیادہ مجھے بلند کرو۔ اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ اب ذرا قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اپنے اوپر غور کریں کہ آج فی زمانہ دیکھ لیں، آگے پیچھے دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، فی زمانہ اپنے جو حالات موجود ہیں اس میں دیکھیے، غور کیجئے کہ ہم لوگوں کا کیا حال ہے، کس قدر علماء کا درجہ بڑھا دیا، وہی جو پہلے لوگوں نے کیا تھا، کس قدر غلو آ گیا۔ اور ایسے لوگ موجود ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء امت کا درجہ اس قدر بڑھا دیتے ہیں کہ ان کو اللہ کی یعنی اس کی الوہیت میں شریک قرار دیتے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے لوگ بشر سمجھنا بھی گناہ سمجھتے ہیں کہ اگر رسول اللہ کو بشر کہہ دیا جائے تو پھر اس کو بھی کہتے ہیں کہ گستاخ ہے، بے ادب ہے، انتہائی درجے کی گستاخی اس کو شمار کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلو سے سختی سے منع فرمایا، آپ نے منع فرمایا کہ ایسا نہ کرو، مجھے حد سے نہ بڑھاؤ، ٹھیک ہے، لیکن جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا وہی کام کر رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ اب آپ بتائیے کہ یہ غلو کیا کہ نہیں کیا، اور یہ غلو کرتے کرتے آپ بتائیے کہ پہلے دیکھیے دین میں رہ گئے کہ نہیں رہ گئے۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ کیا صرف در نبی پہ پڑے رہنے سے کام ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کام بنائیں گے آپ کا آگے؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہی عقیدہ تھا؟ کیا انہوں نے ایسے ہی اشعار لکھے تھے کہ بس در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا؟ سوچو کیسے کس طرح سے تم غلو کر رہے ہو۔ یہ بات کہتے ہو یہ تو نصارہ کے لیے ہے، کس منہ سے کہتے ہو؟ کام تو خود آپ وہی کر رہے ہو، اس سے کم تو نہیں کر رہے ہو۔ انہوں نے کہہ دیا تھا زبان سے، آپ کر کر کے دکھا رہے ہو، کہہ نہیں رہے ہو تو کیا ہو گیا، اشعار میں تو کہہ رہے ہو۔ ہم تو مالک ہی کہیں گے کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ قرآن مجید میں اتنی مثالیں اللہ نے بیان فرمائی تو وہ سمجھ نہیں آتی، میرا تیرا کہ دنیا کے یہ تم محبوب محب بنا دیا تم نے، نعوذ باللہ، مالک اور محبوب کو، یعنی اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے نبی کو تم نے دنیا کے محبوبوں کی طرح بنا دیا۔ مطلب کچھ تو سوچتے، کچھ تو عقل سے کام لیتے، نہیں، عقل کو زحمت دینے کی گوارا ہی نہیں کیا کہ عقل کو تھوڑی دیر زحمت دیتے اور تھوڑا غور و فکر سے کام لیتے۔ دیکھیے پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ، انہیں کلمہ کن سے بنایا ہے، ایک کلمہ کن ہے اللہ کا، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش فرمائی ہے، اور اس طرح ان کی پیدائش بغیر والد کے ہوئی۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے اپنے آسانی کے لیے کہ وہ ایک اللہ کا حکم تھا، اور اللہ کا حکم ہوا، کن ہوا، اور وہ ہو گیا کام۔ کلمے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ایک کلمہ تھا اور کلمہ ہی عیسیٰ علیہ السلام بن گئے، ٹھیک ہے، وہ کلمہ آیا اور عیسیٰ علیہ السلام بن گئے، نہیں، ٹھیک ہے، ورنہ تو آدم علیہ السلام تو ان کے نہ والدہ ہیں نہ والد ہیں، بغیر یعنی ماں باپ کے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے، تو پھر انہیں بھی نعوذ باللہ استغفر اللہ آپ کو کیا کہنا پڑے گا، نعوذ باللہ، کیا ان کو آپ رب مانیں گے؟ وروح منہ، یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وروح منہ، یعنی اس کی پیدا کردہ روح، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ روح ہے، تو اس اضافت سے عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کا اظہار مقصود ہے، ورنہ تمام روحیں اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کردہ ہیں۔
لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کرتے ہیں کسی چیز کی تو یعنی اس کی عظمت میں، اس کی بزرگی میں اضافہ ہو جاتا ہے. جیسے کہ آپ نے پڑھا ہوگا ناقۃ اللہ، اللہ کی ناقہ، یعنی وہ ناقۃ اللہ اونٹنی، اونٹنی کو ناقہ کہتے ہیں نا. تو یہ اونٹنی جو ہے اللہ کی ہے، تو کیا مطلب باقی اونٹنیاں کس نے پیدا کی ہیں؟ سب اللہ کی ہیں، لیکن اس کی جو نسبت ہے خاص اللہ کی طرف، تو ظاہر ہے چونکہ ایک نبی کے ساتھ اس کی نسبت ہے، صالح علیہ السلام کے ساتھ وہ ایک معجزہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی. تو یہاں پر یعنی اس کی عظمت بیان کرنا ہے. اسی طریقے سے آپ یہاں سمجھ لیجئے، ورنہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے کہ جو کوئی کچھ پیدا کر سکے. حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی ہے جو پیدا کرنے والا ہو؟ ہرگز نہیں. اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا بیت اللہ یا بیتیہ، اللہ نے فرمایا نا میرے گھر کو یعنی صاف کرو، ابراہیم علیہ السلام سے، اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، اور اس کو بیت اللہ کہتے ہیں. تو کیا ہے، وہ اس گھر کا مالک اللہ ہے، وہاں اللہ رہتا تو نہیں ہے نا، یہ کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے. تو اب آپ غور کیجئے کہ تمام مسجدوں کا، تمام گھروں کا مالک کون ہے؟ کیونکہ جگہ جگہ تو اللہ نے ہی فرمایا للہ ما فی السماوات، یہاں بھی، بلکہ یہاں بھی دیکھیے یہ ہے، کہیں للہ ہے کہیں لہو ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض. تو ہر چیز کا مالک ہو یا وارث ہو، سب اللہ ہی ہے. تو یہ ایک نسبت اگر اللہ کی طرف ہے تو وہ سمجھیں کہ اس کی عظمت، اس کی بزرگی کا بیان ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ. اب یہاں دیکھیے غور کیجئے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی ایمان لاؤ، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی، کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں. جیسے تم دوسرے نبیوں پر، رسولوں پر ایمان لائے ہو، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا رسول مانو اور انہیں الوہیت کا مقام مت دو. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو. اگر کہنا ہے، کچھ بولنا ہے تو حق بولو، یعنی اس پر افطرا پردازی نہ کرو، بڑھا چڑھا کر اپنی طرف سے کوئی بات پیش نہ کرو. دین میں تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جو تمہارا جی چاہے بولو، ہرگز نہیں. بلکہ تو ہمیں تو حکم دیا گیا من سمعت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. جتنا معلوم ہے اس پر عمل کرو، جو معلوم نہیں ہے، جو نہیں سیکھ سکتے، جو تمہارے دماغ میں نہیں آ سکتی، اس کے بارے میں ایمان رکھو، خاموش رہو، بس اتنی بات کافی ہے. زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور چھوڑ دو ان سب باتوں کو کہ تم کسی کو اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ بیوی ٹھہرا دو، کسی کو بیٹا بتا دو، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی اس سے بہت بلند و بالا ہے، وہ منزہ ہے، مقدس ہے. وہ اپنی یعنی کہنا چاہیے ایک شہنشاہی میں، وہ اپنی کبریائی میں، اپنی عظمت میں وحدہ لا شریک ہے. اس کے سوا نہ کوئی الہ ہے، اس کے سوا نہ کوئی رب ہے، اس کے سوا نہ کوئی مالک ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا انما المسیح عیسی ابن مریم، کیا فرمایا؟ انما المسیح عیسی ابن مریم وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ. مسیح عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے ہیں. کس کے؟ بی بی مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے جس کو اس نے مریم، بی بی مریم کی طرف القاء فرمایا، ڈالا ہے، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے، یعنی وہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے ہیں اور اس کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں. اور اس کا وہ کلمہ ایک بشارت ہیں جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کلمے کے ذریعے سے پیدا فرمایا جس کے ساتھ اس نے جبریل علیہ السلام کو بی بی مریم کی طرف بھیجا. اور جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم اور اسی کے اذن سے ان میں روح پھونک دی تھی، اور اس طرح عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوئے. جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم کی قمیص کے گریبان میں پھونک ماری تھی، اور یہ پھونک ان کے اندر اس جگہ، اس مقام میں داخل ہو گئی تھی، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو یعنی ولادت کا معاملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے یہ معاملہ ہو گیا. تو بہرحال یہ بات سمجھنے کی ہے کہ تمام مخلوقات، جتنی بھی مخلوق ہے زمین میں اور آسمان میں، سب اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کی ہوئی ہے. ایک حدیث شریف ہے
تھوڑے بہت فرق کے ساتھ یہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے. تو ہم آپ کو سناتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول اور اس کا وہ کلمہ ہیں جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے، اور جنت حق ہے اور جہنم بھی حق ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دیں گے، خواہ وہ کیسا ہی عمل کرتا ہو. سبحان اللہ، کتنی آپ دیکھیں، یعنی ایک عظیم بشارت ہے ایمان والوں کے لیے. جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، ایمان والوں کے لیے ایک زبردست، ان کو ایک کہنا چاہیے ڈھارس دی گئی، ان کو بشارت بھی دی گئی. وروح منہ میں یہ جو من ہے، اس کے بارے میں جو لوگ آپ کہیے کہ گرامر سے یعنی قواعد سے تعلق رکھتے ہیں، جانتے ہیں، ان کو اس کے بارے میں تھوڑا سا جان لینا چاہیے کہ یہاں پر جو یہ من ہے وہ کس لیے ہے. یہاں پر جو من ہے وہ من تبعیدیہ نہیں ہے، یعنی یہ سمجھیے کہ بعض کا مفہوم ادا کرنے کے لیے من نہیں ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا جز ہوں، جیسا کہ عیسائی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ ابتدائے غایت کے لیے ہے، کسی چیز کی نہیں، یہ ہوتا ہے نا حد بیان کرنا. ولا تقولوا ثلاثہ، ثلاثہ آپ جانتے ہیں، تین کو کہتے ہیں نا، ثلاثتن، تین، یہ لا نہیں، تقولو تا تم، قولو نہیں کہو، ثلاثہ تین، ٹھیک ہے، اور یہ نہ کہو کہ اللہ تین ہے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، یعنی عیسیٰ اور ان کی والدہ کو اللہ کے شریک نہ بناؤ، ایک اللہ ہے، تم نے دو مزید ملا دیے تو تین کر دیے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ کی ذات پاک، اس سے بہت بلند و بالا اور عرفہ والا ہے. یہ آیت کریمہ ایسی ہے جیسے سورہ مائدہ کی آیت لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد. تحقیق وہ لوگ بھی کافر ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، نعوذ باللہ، حالانکہ وہ معبود یکتا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم باز آ جاؤ، انتہو خیر لکم، انتہو خیر لکم، تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم باز آ جاؤ، اس اعتقاد سے باز آ جاؤ کہ یہ تمہارے حق میں یہی خیر ہے، یہی بہتر ہے، یہی اچھا ہے. انما اللہ، کیا فرمایا؟ انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ ہی معبود واحد ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو. جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اسی کا ہے، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے، یعنی سب کچھ اسی کی ملکیت اور اسی کی مخلوق ہے. آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کے غلام اور اسی کی تدبیر و تصرف کے ماتحت ہیں. وہ ہر چیز کا کارساز ہے. تو مخلوق میں سے کوئی اس کی بیوی یا بیٹا کس طرح ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جیسا کہ اسی نے ایک دوسری آیت میں فرمایا بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم. سورہ انعام میں وہی آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کے اولاد کہاں سے ہو جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے. سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے بڑا پرجلال خطاب فرمایا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہاں کہ اور کہتے ہیں کہ رحمان اولاد کہنے والوں اور ایسا کہنے والوں، یہ تو تم بری بات زبان پر لاتے ہو. قریب ہے کہ اس یعنی جھوٹ پر اس تمہارے بہتان سے آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑیں کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد تجویز کی. ایسی بات انہوں نے کہی، اور رحمان کو شایان نہیں، اس کی شان نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے. تمام اشخاص جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب رحمان کے روبرو اس کے سامنے بندے ہو کر آئیں گے. اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا
اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے، اور سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے۔ کس طرح حاضر ہوں گے؟ فردن فردن حاضر ہوں گے، اکیلے اکیلے اس کی جناب میں آئیں گے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا۔ اب تھوڑی دیر ذرا اس پہ غور کر لیجئے، وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَہ پہ ذرا غور کیجئے۔ یہ ثلاثۃ مبتدا محذوف کی خبر ہے، یعنی آلہتنا ثلاثۃ، یا آپ یہ کہیے کہ الاقانیم ثلاثہ، کہ ہمارے معبود تین ہیں، نعوذ باللہ، یا اقانیم تین ہیں۔ مبتدا اس لیے حذف کیا ہے کہ نصرانیوں کے اقوال بہت ہی مختلف ہیں، یعنی ان میں بھی اپنے فرقے، تفرقے، گروہ بندیاں ہیں۔ اگرچہ خلاصہ ان کا ایک ہے کہ نعوذ باللہ خدا تین ہیں ان کے یہاں، مگر وہ تین نہیں ایک ہے، ٹھیک ہے، وہ تین کو ملا کر ایک کر دیتے ہیں۔ اب سوچئے، یہ بات تو ہو سکتی ہے کہ ایک ذات ہو اور اس کی کئی عادتیں ہوں، ٹھیک ہے، میں عادتیں اس لیے کہہ رہی ہوں صفات کو، کہ کچھ لوگ صفت بھی نہیں سمجھتے نا کہ صفت کس کو کہتے ہیں۔ تو اب یہ بات تو ہے کہ ایک ذات اور اس کی بے شمار صفات تو ہو سکتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اور بی بی مریم اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ تو تین مستقل تین ہیں نا، الگ الگ ذات ہے نا۔ اللہ تو اللہ ہی ہے، خالق ہے، اس کو تو ہم کسی سے ملا ہی نہیں سکتے، وہ تو ملانے والے جانے۔ لیکن بی بی مریم کی ایک الگ مستقل شخصیت ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ایک الگ شخصیت ہے کہ نہیں؟ اب مانتے ہیں نا، اور اللہ تو وہ ہے ہی الہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ تین یعنی سمجھ لیں کہ ایک یعنی مستقل شخصیتیں اور ذاتیں ہیں، ایک ذات باری تعالیٰ ہے۔ تو یہ ایک ذات کیسے ہو گئے؟ تینوں ملا کر ایک آپ نے کیسے کر دیا؟ تو نصرانی بیک وقت اللہ کو ایک بھی تسلیم کرتے ہیں اور پھر اقانیم ثلاثہ کے بھی قائل ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اقانیم ثلاثہ کا چکر بھی نہایت پر پیچ اور ناقابل فہم ہے، انتہائی جیسے کہنا چاہیے کسی چیز کو مشکل بنا کر اور اس کو سمجھ لیتے ہیں، اور آسان دین کو، آسان بات کو نہیں سمجھ پاتے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ جس طرح آپ غور کریں کہ بعض کلمہ گو، کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان کا دعویٰ کرنے والے کیا پڑھتے ہیں؟ نور من نور اللہ، یہ عقیدہ رکھتے ہیں، نور من نور اللہ کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور اس کو درود تاج کے نام سے ایک درود بنا کر اس میں اس کو پڑھتے ہیں، اور یہ عقیدہ نہایت گمراہ کن ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے نور میں سے ایک نور یعنی اللہ کا جز ٹھہراتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی کہنا چاہیے کہ ناپسند ہے۔ کیسے مسلمان رہ سکے گا انسان جو اللہ کا جز ٹھہرائے؟ تو یہ بہت گمراہ کن عقیدہ ہے جو واضح طور پر سورہ اخلاص اور پورے قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا کوئی کفو ہی نہیں ہے۔ آپ سوچئے، نصرانی کبھی تو ان تین سے مراد وجود علم اور حیات بتاتے ہیں، اور کبھی انہیں باپ، بیٹا اور روح القدس سے تعبیر کر لیتے ہیں۔ آپ ظاہر ہے جب اپنا بنایا ہوا دین ہوتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے، اس میں تضاد بہت ہوتا ہے۔ حالانکہ وجود علم اور حیات تو ایک ذات کی صفات ہوتی ہیں، مگر باپ، بیٹا اور روح القدس تو تین شخصیتیں ہیں، یہ ایک کیسے بن گئے؟ پھر ان کی ذرا کور فہمی دیکھو کہ کبھی کہتے ہیں کہ باپ سے وجود، روح سے حیات اور بیٹے سے مراد مسیح علیہ السلام ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اقانیم ثلاثہ سے مراد اللہ تعالیٰ، مریم اور عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ قرآن نے بھی اس آخری قول کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا باز آ جاؤ اس سے، ولا تقولوا ثلاثہ۔ الغرض قصہ مختصر یہ ہے کہ نصرانیوں کے عقیدہ تثلیث سے زیادہ بعید از عقل کوئی عقیدہ نہیں، اور اس بارے میں ان میں اس قدر انتشار و افتراق ہے کہ دنیا کے کسی عقیدے میں نہیں۔ اس لیے قرآن نے انہیں دعوت دی کہ تم تین خداؤں کے گورکھ دھندے کو چھوڑ کر خالص توحید کا عقیدہ اختیار کر لو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما اللہ الہ واحد، یعنی نہ کوئی اس کا شریک ہے، نہ اس کی کوئی بیوی اور نہ کوئی رشتہ دار، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ کسی نے اس کو جنا،
لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور جسے تم نے اس کا شریک ٹھہرایا ہے وہ بھی دوسرے انسانوں کی طرح اس کا ظاہر ہے کہ وہ مالک ہے اور وہ اس کا مملوک ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے اس کو بزرگی دی، اس کو نبی بنایا، رسول بنایا، اس کا انتخاب کیا، اس کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی اللہ کی مخلوق میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ بہت ساری بزرگی کے باوجود وہ اللہ کے مخلوق، مملوک اور بندے ہیں۔ اور جو شخص مملوک یا مخلوق ہو وہ خالق یا مالک کا بیٹا یا شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، یعنی اس کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ وکیل یعنی سارے کام بنانے والا تو وہ خود ہی ہے۔ جب سارے کام وہ خود بناتا ہے تو پھر اس کو بیٹے کی کیا حاجت ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے؟ بیٹا تو اس کو چاہیے کہ جس کو کوئی کمزوری ہو، کہ جب وہ جوان ہوتا ہے، شادی کرتا ہے، تو اس کو بچوں کی حاجت ہوتی ہے کہ وہ بچوں سے کھیلے، اور جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کو حاجت ہوتی ہے کہ اس کی کوئی مدد کرے۔ تو اسے بچہ چاہیے، کبھی اس کو کھیلنے کے لیے چاہیے، کبھی کھلانے کے لیے چاہیے، کبھی دل بہلانے کے لیے چاہیے، اور کبھی اس کو اپنے مدد کے لیے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو سب کا وکیل ہے، سب کا کام بنانے والا ہے، اس کو تو کوئی ایسا کھلونا نہیں چاہیے اور کوئی اس کو مددگار نہیں چاہیے، تو وہ تو سب کا خود وکیل و کفیل اور سب کا مددگار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں ہر طرح کے غلو سے بچائے اور ہمیں صحیح طریقے سے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دستگیری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے رستے چلائے۔